ان الذین، بے شک وہ لوگ. یہاں کون مراد ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. یکتمون، جو چھپاتے ہیں. کیا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ من الکتاب، کتاب میں سے. ویشترون، اور شراء کا معنی لین دین بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت بھی، تو یہاں لینے کے معنی. اور لے لیتے ہیں بھی، اس کے بدلے. کس کے بدلے؟ کتاب کے بدلے. ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت. اولئک، یہ لوگ. ما یاکلون، نہیں کھاتے. فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطون بطن کی جمع ہے، کسی چیز کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں. انسائڈ، اندر کا حصہ. باطن بھی اسی سے. الا النار، سوائے آگ کے. یعنی وہ لوگ جو کتاب اللہ کے بدلے پیسے لے لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار، آگ. ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کلام نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ ناراضگی کی. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہ سکیں گے. جیسے کہ وہ ایک آیت میں آتا ہے نا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بات تو دور کی بات ہو تو دیکھ بھی نہ سکیں گے اللہ کو. سورۃ مطففین آیت 15. ولا یزکیہم، اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا. یزکی کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ زکاف. زکات بھی اسی سے ہے. یعنی جہنم میں اس لیے نہیں ان کو بھیجا جائے گا کہ گناہوں کی سزا مل جائے اور پھر واپس نکل آئیں. نہیں، جہنم میں جانے کے بعد ان کی سزا بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. ایک جگہ پر آتا ہے نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی ایک کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ اور کھال لگا دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، کیونکہ سزا تو سکن کے اوپر زیادہ محسوس ہوتی ہے نا. لیذوقوا العذاب، یعنی آگ ان کو پاک نہیں کر. ویسے تو آگ کیا کرتی ہے؟ گندگی کو پاک کر دیتی ہے نا. لیکن آگ ان کی گندگی نہیں پاک کرے گی. انہوں نے جو گندگی اپنے اوپر ڈالی وہ جہنم کی آگ میں بھی پاک نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. علیم کس سے ہے؟ علم سے، یعنی دائمی اذیت ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کس کی طرف اشارہ؟ اہل کتاب کی طرف. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کی باتیں چھپاتے ہیں. کون سی باتیں؟ من الکتاب، جو کتاب میں سے ہیں. یعنی اللہ کے واضح احکامات لوگوں کو صحیح طور پہ نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کچھ بتا دیتے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور جہاں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، پھر ہمارے کاروبار بند ہوں گے، تو وہ پھر نہیں آگے بتاتے. سمجھ گئے کہ اہل کتاب ہوں، عالم ہوں، اور صحیح بات نہ بتائیں تو اس کے پیچھے غرض کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مفاد ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑے پیسے. یعنی اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو کسی فائدے میں، کچھ کمائی کرنے کے لیے، کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے. اولئک، یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، بڑا نقصان دہ سودا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ نے کتاب میں جو کچھ اتارا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کے سامنے کھولنا ضروری ہے. کچھ حصوں کو نہ بیان کرنا اور صرف اپنی مطلب کی آیتیں بیان کرتے رہنا، یا کوئی خاص چیزیں چن کر ہی قرآن سے بس وہی درس دیتے رہنا اور پورا دین لوگوں کے سامنے نہ رکھنا،
بہت بڑا جرم ہے. کتاب کا علم چھپانا جرم عظیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا نشر کرنا واجب ہوتا ہے. علم کو پھیلانا واجب ہے اور علم کو چھپانا جرم ہے. عموماً لوگ علم کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا پیچھے وجہ ہوتی ہے؟ نالج از پاور. جب آپ کسی کو نالج دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک پاور مل جاتی. جب پاور آپ سے منتقل ہو کے اوروں کے پاس چلے گی تو آپ تو انسیکیور ہو گئے نا. تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ اگر میں نے یہ سب کچھ دوسروں کو بتا دیا تو میری اجارہ داری کدھر رہے گی؟ دوسرے تو غلام نہیں بنے رہیں گے. آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے کیسے چلیں گے؟ پھر میری تو نہیں مانیں گے. ہاں، اویئرنیس، اور اویئرنیس سے لوگ ڈرتے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں؟ پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں. بخل وجہ ہوتی ہے. جیسے مال کا بخل ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے پاس مال آ جائے تو وہ کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جب علم آتا ہے تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. وہ صرف اپنی ہی اس کو اجارہ داری بنا لیتے ہیں، ایک طرح سے وراثت میں لے جاتے ہیں. صرف اپنے ہی بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں تاکہ بس وہی ہوں اور وہی امام بنے رہے، وہی لیڈر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی اجارہ داری کی بھی ایک قسم ہوتی ہے، کیونکہ اگر باپ عالم تھا تو اس نے اپنے بچوں کو محض اپنی گدی سنبھالنے کے لیے عالم بنایا اور اوروں پہ وہ توجہ نہیں دی جو ان پر دی. اس کو بانٹا نہیں، پھیلایا نہیں، بلکہ ایک خاص چینل میں ہی رکھا کہ بس ادھر ہی. ہاں، اور اس کے پیچھے بھی غرض یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی یا ہماری ذات کی جو ہے وہ ایک اجارہ داری بنی رہے. اوروں کو آگے نہیں آنے دینا ہم نے. جیسے کچھ لوگ ریسیپیز نہیں دیتے. کیوں؟ پھر میری تعریف کیسے ہوگی؟ اسی طرح اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ریسیپی دے دیتے ہیں مگر ایک انگریڈینٹ ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اصل ذائقہ یا اصل چیز نہ بنے. جی ہاں. اچھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ بخل کرتے ہیں کہ پھر ہماری جو سے ہے یا ہماری جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، یا پھر دوسرے بھی اتنے سارے لوگ ہمارے برابر کے ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو شان ختم ہو جائے گی. پھر ہم کیسے سب کے لیے ایک خاص فگر بنے رہیں گے اگر باقیوں کو بھی سب مل گیا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے، یعنی دوسری قسم کتمان علم کی یا علم چھپانے کی، یعنی پہلی قسم کیا ہے یا پہلی وجہ کیا ہے؟ بخل. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیان کرے تو صرف اس وقت جب اس کو اس پر کوئی مال ملے، مال اور دنیا کے فائدے کی خاطر تو تیار ہو جائے، اور اگر مال نہ ملے پھر نہ وہ کام کرے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ دین میں کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، پھر وہ چل نکلتے ہیں جاب کی تلاش میں. وہ کہتے ہیں کہ علم ہے ہمارے پاس، سیکھا ہوا ہم نے، اگر تم ہمیں جاب دو گے پھر تو ہم سکھائیں گے، اگر کچھ پیسے ہمیں دو گے اس پر پھر تو سکھائیں گے، اور اگر آپ ہمیں اتنی اور اتنی تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر ہم نہیں سکھائیں گے، پھر ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے. یہ بھی علم چھپانے میں ہی شامل ہے. اللہ نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور اگر آپ کو اس پر اپنی دنیا برباد ہوتی نظر آئے تو آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں کہ مجھے اس پر کچھ مل نہیں رہا، یا ایک جگہ کم مل رہا ہو مگر ضرورت وہاں زیادہ اور آپ وہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ مجھے وہاں 4 پیسے زیادہ مل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر؟ جب علم والے ایسی، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، ہوچی حرکتیں کریں یا ایسی گھٹیا حرکتیں کریں کہ وہ دنیا کی خاطر اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں اور کام نہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے، یا جہاں سے مال ملے وہاں تو وہ پوری محنت کریں، اور جہاں انہیں کچھ نہ ملے وہاں وہ اللہ واسطے کچھ بھی کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، علم چھپانے میں. کیونکہ علم تو کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں دو. اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ کہاں سے مجھے مال ملے گا اور کہاں سے نہیں ملے گا.
تیسری بات، علم دے تو صحیح، لیکن دنیاوی اغراض کی خاطر، شہرت کی خاطر، یا لوگوں سے عزت بٹورنے کی خاطر، یا اپنی اہمیت جتانے کی خاطر، یا کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، یا پھر کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی خاطر، یعنی دنیاوی اغراض پیچھے ہوں، پھر وہ علم دے. یعنی وہ علم جو کسی غرض سے دیا جاتا ہے، جو کسی خاص پیچھے غرض ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی خاص فائدہ اٹھانا کسی سے مطلوب ہے، مقصود ہے، ہاں، یہ بھی بیچنے میں ہی آتا ہے، اور یہ بھی علم چھپانے میں ہی آتا ہے. کیونکہ علم پہ تو سب کا حق ہے، جو بھی طلبگار ہے. یعنی اصل اس کی کیا شرط ہے کہ طلبگار ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ غریب ہیں اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، یا آپ فیس نہیں پے کر سکتے. ایسا کرنا غلط ہے. جو طلبگار ہے، خواہ وہ فیس پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کتاب خرید سکتا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی دینی تعلیم عموماً کیسے دی گئی ہے؟ فری دی گئی. یعنی اس پر مال یا معاوضہ وصول نہیں کیا گیا تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے، ورنہ تو خلق خدا کی اکثریت جو ہے وہ اپنی محرومیوں کی وجہ سے محروم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں کہیں بھی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، مثلا یہاں پر آپ کی کچھ مخصوص فیس رکھی گئی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایک بلڈنگ ہے، اس کا رینٹ ہے، کچھ اور ضروریات ہیں یہاں جو اس کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، فرنیچر ہے اور چھوٹی چھوٹی بے شمار ضروریات. تو اب ان کو بھی تو کہیں سے پورا کرنا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے مال کا ایک حصہ وقف کیا کرتے تھے. مال والے ہوتے تھے، وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مال کو علم کی خدمت میں وقف کریں. اس لیے صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے زندگی میں کچھ وقف نہ کیا ہو. چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز وقف کرتے تھے دین کے لیے. اور وقف کیا ہوتا ہے کہ قیامت تک یہ خریدی بیچی نہیں جا سکتی، بس یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگی. لیکن فی زمانہ لوگوں کی چونکہ دلچسپی ختم ہو گئی، ان کے توجہ ساری دنیا کی طرف ہو گئی. اب اللہ واسطے کوئی کام کرنے کو تیاری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ جگہ لے لو، یا کوئی کہے کہ ہاں یہ سب چیز فی سبیل اللہ جو بھی آئے استعمال کرے، یہ سارے قرآن پاک میری طرف سے کیونکہ اللہ نے مجھے مال دیا، یہ سارا طالب علموں کو جو چاہیے یہ میری طرف سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ اب بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن گنتی میں کتنے مال والے ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کا کچھ حصہ دین کے کام میں وقف کریں تاکہ ہر آنے جانے والے پہ خیر عام ہو. وہ چیز نہیں رہی. تو ضرورتاً اگر ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ حصہ رکھ دیا جائے تو بھی اس کو شرط یا لازم نہ کیا جائے. اس میں بھی پھر رخصت رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، پیچھے نہ پڑا جائے. تو یہ دنیاوی فائدوں کی خاطر یا مال کمانے کی خاطر یا کوئی دینی ادارہ اس لیے بنا لے کہ اس سے خوب مال کمائے گا کہ چلو یہ اچھا بزنس بن گیا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور پھر اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ انسان کو جب تک فائدہ ہو کام کرے، اور جب فائدہ نہ ملے تو چھٹی کر جائے. مجھے کیا ملا، مجھے تو کچھ حاصل ہے، الٹا مجھے تو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو. ہاں دوسرا کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی بیماری عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر نہیں کہ انسان کہے مجھے چونکہ پے نہیں مل رہی اس لیے میں کام چھوڑ رہا ہوں، اور فلاں جگہ مجھے پے مل رہی ہے میں جا رہا ہوں. اللہ یہ کہ پھر فمن اضطر کی حالت ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں یا اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں انسان کو رخصت ہو سکتی. ادروائز جس کے پاس بھی علم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو سب سے پہلا حکم ہے، اقرا، پڑھو. پہلا کام ہے جو امت مسلمہ کو کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چند آیتوں کے بعد دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ علم میں سے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے قیمت لیتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین بیچتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا. کیوں ان کی اتنی سخت سزا ہے؟
ایسے لوگوں کی یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے جو دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا کام کریں یا دنیا کی خاطر دین کے پیچھے جائیں؟ کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کے حق کی طلب میں رکاوٹ بن گئی، انہوں نے دوسروں کی آخرت برباد کی. آپ دیکھیں نا، علم تو ایسی چیز ہے جسے خوب عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، پھیلائیں پھیلائیں پھیلائیں، دیں دیں دیں، تاکہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑے. تو یہ لوگ ڈگریاں رکھے ہوئے، علم رکھے ہوئے، بند کر کے بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ کہ ہاں لاؤ اس کا بدلہ، لاؤ اس کا معاوضہ، پھر کھولیں گے اس پٹاری کو. تو یہ جرم ہے. اور جن لوگوں کی نیت میں یہ ہو تو وہ نیت بھی درست نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا. کسی کا بات نہ کرنا سب سے پہلی علامت ہوتی ہے ناراضگی کی. جب کوئی آپ سے صحیح طور پہ سلام نہ کرے یا بات نہ کرے تو آپ کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ ناراض ہو تم؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات بھی نہ کرے گا، کلام بھی نہ کرے گا، حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑی ڈگریوں والے ہوں گے اور بڑے بڑے معزز شخصیتیں ہوں گی دنیا کی، لیکن اس سب کے پیچھے مکروہ کاروبار تھا دنیا اکٹھی کرنے کا. یا نیت کیا تھی؟ دنیا کے فائدوں کا حصول. تو ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہ کرے گا. ولا یزکیہم، انہیں آگ میں پھینکے گا لیکن پاک نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور ہم اسے نہیں بتاتے تو یہ بھی علم چھپانا ہے؟ نہیں، یہ علم چھپانا نہیں ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر وہ کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے اور وہ جہالت میں غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو لازمی بتائیں. اور اگر کوئی غفلت کا شکار ہے تو پھر اصل چیز وہ بات بتانا نہیں ہے، اصل چیز پھر کیا ہے؟ غفلت کا علاج. دیکھیں نا، یہاں پر مثلا آپ کا بھائی ہے، مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور آپ اسے بتا بھی چکی ہیں اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ یہ نہیں کریں گی دوبارہ اس کو بتائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ بتانے کی بات نہیں ہے، علاج کی بات ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہیں یہ غلط ہے چھوڑ دو، غلط ہے چھوڑ، اور وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وجہ ڈھونڈیں گی کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور اس وجہ کا علاج کریں گے. جب تک دلوں میں خدا کا خوف نہیں، دلوں میں خدا کی عظمت نہیں، خدا کی محبت نہیں، صرف حکم بتا دینے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اصل حکم بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا نا، یہ بتائیں. ڈائریکٹ یہ نہ کہیں یہ کام کرتے ہو یہ شرک ہے، وہ کرتے وہ شرک ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے. یہ اس طرح صرف فتوے دیتے رہنے سے یا صرف ججمنٹس پاس کرتے رہنے سے لوگ نہیں مانا کرتے. نمبر 1 تو لوگوں کی بیماری ڈھونڈے کہ ان کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 خود کو قابل اعتبار بنائیں کہ لوگ آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر سکیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس پر کام کریں انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگیں تو ایک وقت آئے گا کہ سب آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، کل ایک ایک بندہ سارے دکھ آ کے آپ کو سنائے گا. سب کو چھوڑ کے آپ پہ بھروسہ کرنی، آپ مجھے بتائیں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس صبر اور انتظار سے اور اپنے آپ پر کرنے سے، انٹروورٹ یعنی اپنے اوپر کام کرنے سے کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، حکمت سے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کون جن کے یہ کام ہے. کیا کام؟ کہ وہ کتاب اللہ کے بدلے قیمت لیتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خرید لی. یہاں اب مانا خریدنے کا ہوگا. کیا خرید لی؟ الدلالہ، گمراہی. کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے. والعذاب، اور عذاب. بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے. کس چیز کو گمراہی خریدنا کہا جا رہا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت ہوگی. فما اسبرہم، یہ جو ما اسبرہ ہے
یہ ما افعل کے وزن پر فعل تعجب ہے، یعنی تعجب جب کسی چیز پہ کرنا ہو، حیرانگی کا اظہار کرنا ہو تو اس طرح کا جملہ لاتے ہیں، ما اصبر، ما اکبر. مثلا کہنا نا کتنا بڑا ہے تو کہتے ہیں ما اکبر، کتنا اچھا ہے ما احسن. تو یہ ایک انداز ہے کہنے کا. تو ما اصبر کتنے صابر ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے. تو اگر اس کو لفظی معنی میں ہم کریں گے تو کیا مانا گا؟ ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا، جو، ماں، یعنی کسی چیز کے لیے یا کسی چیز کی طرف اشارت ہے. تو ماں یعنی کس چیز نے؟ اصبرا، صابر کیا ان کو، یعنی کس چیز نے ان کے اندر ایسا صبر پیدا کیا ہے. کون سی چیز ایسی ہے جس نے ان سے صبر کرایا ہوا ہے؟ اور صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رک جانا. یعنی کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے النار، آگ پر. ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اتنی سخت سزا ہوگی پھر بھی باز نہیں آتے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہاں دلالت کیا ہے؟ حق کا چھپانا. اور ہدایت کیا ہے؟ حق کا پھیلانا. ان دو لفظوں کو سمجھیے. دلالت کو کس چیز سے؟ دلالت کا معنی گمراہی. گمراہی کس کو کہا گیا؟ حق کا چھپانا. یعنی یہ لوگ سب کچھ جان کے پھر انجان بن گئے. اور ہدا کیا ہے یہاں؟ حق کا پھیلانا. تو انہوں نے کیا کیا؟ حق کے پھیلانے کے کام کو چھوڑ کر حق کو چھپانے کا وتیرہ اختیار کر لیا. علم حاصل کر کے اس کو ضائع کر دیا. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں جہاں بالکل مواقع کم ہیں، بالکل مواقع نہیں ہے لوگوں کے پاس سیکھنے کے، اور جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کوئی صحیح علم والے بعض اوقات نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو اویلیبل نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو ان کی اتنی استطاعت اور وسعت نہیں کہ وہ سب کچھ کر سکے. اس لیے جن کے پاس تھوڑا بھی ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالا کرے. اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی کہ یہ فی سبیل اللہ خیرات ہی ہے علم کی. یعنی آپ کو بتایا تھا نا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ صدقے کی بہترین قسم ہے. کسی کو کچھ اچھی بات سکھا رہے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس علم ہو اور پھر وہ محض سستی کے مارے یا محض غفلت یا محض کسی اور وجہ کے اس کو دوسروں تک نہ عام کریں، نہ دیں، نہ پہنچائیں، تو ان کی سخت پوچھ. حضرت ابو ہریرہ جب احادیث بیان کرتے تو وہ کہتے تھے اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی قرآن میں تو میں تم کو اتنی حدیثیں نہ سناتا. یہ 2 آیتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں سب کچھ. آج ہم میں سے کسی کی 2 آیتیں آتی ہیں سمجھ؟ یہ 2 آیتیں پتہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو عام کرنے کی بجائے اس کو چھپاتے ہیں وہ دراصل مغفرت کے بدلے عذاب مول لے رہے ہیں، اور پھر اپنی اس روش سے باز ہی نہیں آ رہے. اتنا کچھ پتا چل جانے کے باوجود باز نہیں آ رہے. فرمایا فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو آگ پہ اتنا صابر کر دیا؟ ان کو نہیں معلوم کہ اس عمل کا انجام آگ ہے؟ یہ اپنا وتیرہ طریقہ چھوڑ ہی نہیں رہے، اس چیز کو عام کر ہی نہیں رہے، اسے کھول ہی نہیں رہے، اسے بیان نہیں کر رہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے بینات میں سے نازل کیا اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں رکھا تھا. آیت نمبر ہے 159. یعنی یہ کتاب کس کے لیے؟ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور وہ اس کو بس اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہیں، خوش ہیں. ہم عالمہ فاضلہ بن گئے، ہم نے ڈگری لے لی اور بس اب کافی ہے، ہماری شان بن گئی، ہمیں کریڈٹ مل گیا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اب ہم جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ سب جائزہ ہمارے لیے. اور میں فما اصبرہم علی النار، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، انہیں نہیں پتا کہ علم کا چھپانا عذاب کا خریدنا ہے. تو یہ عذاب خرید کے اس پر کیسے صبر کیے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اس رویے پر تعجب ہے، حیرانگی ہے. یہ فعل تعجب ہے نا، ما اصبرہ، تعجب ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی روش چھوڑتے ہی نہیں، توبہ ہی نہیں کرتے.
تو جو توبہ نہ کرے اور ڈھٹائی سے جمے رہے اپنے اس طریقے پر، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ آگ ہے. ذالکہ یہ کیا ہے یہاں؟ عذاب. آپ ذالکہ کے نیچے بس صرف ایک چھوٹا سا لفظ عذاب لکھ لیجئے. میں اصل میں کیا کر رہی ہوں؟ عبارت کی وضاحت کر رہی ہوں کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا. ٹھیک ہے. ذالکہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس عذاب کی طرف جو پیچھے بات گزری ہے. یہ عذاب اور یہ انجام کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بِأَنَّ اللہ، بے بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی نے نزل الکتاب بالحق، نازل کی کتاب حق کے ساتھ، یعنی حق بیان کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا تھا اہل کتاب نے؟ یعنی اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ حق کھول رہا ہے نا کہ کیا کیا حرام ہے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جو چیز مرضی کی ہوتی تھی، جس کو چاہتے تھے کہ یہ حلال کر دیں تو اس کو چھپا دیتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرام ہے عوام الناس کو. تو انہوں نے اس کے لیے تحریف کی، کتاب میں الفاظ تبدیل کیے، معنی تبدیل کیے، ہیرا پھیری کی، چھپا دیا، کتمان حق کیا. یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کا فیور لے سکے، نہیں لوگوں کی نظروں میں کیا بنے؟ اچھے بن جائیں، تاکہ لوگ پھر ہماری حمایت کرتے رہیں، ہماری شہرت ہوتی رہے، ہم لوگوں کے پسندیدہ بنے رہیں. کیونکہ اگر ہم لوگوں کو منع کریں گے یہ حرام ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پھر ہماری مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں، ہمیں کوئی فنڈ ہی نہیں دے گا. تو پھر تو بہتر ہے لوگوں کو ایسا مسئلہ نہ بتاؤ جو لوگ نہیں سننا چاہتے. یا پھر یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کی مرضی کی بات کریں گے تو پھر لوگ انہی سے آ کے پوچھیں گے بار بار، اور پھر ان کی اجارت داری رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی ساری چیزوں کو کھول کے کتاب میں رکھ دیا. آج بھی جو لوگ خود کتاب نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں، اور صرف سنی سنائی کا دین اختیار کیے ہوئے، ان کا بھی یہی حال ہے. ان کو جو کوئی کچھ بتا دیتا ہے یہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے، کوئی اور کہتا ہے حرام ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے. بس لوگوں کے دین پہ چل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ مولوی بہت آپس میں اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں. اختلافو یعنی اللہ نے تو کتاب میں حق اتار دیا ہے، حق آ چکا ہے، حق واضح ہے کیا حلال ہے کیا حرام، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا. تو یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لفی شقاق بعید، ضد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے. تو شقاق شین قاف قاف مخالفت اور عناد کو کہتے ہیں، یعنی ضد کی وجہ سے مخالفت کرنا اور بے معنی بحثیں نکال کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا. بعید کا کیا معنی؟ دور. بے عین دال اس کا روٹ ہے بعد، دوری خواہ فاصلے کے لحاظ سے ہو یا وقت کے. اور جہاں شقاق کے ساتھ بعید بھی لگ جائے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اتنا بھی کافی تھا کہ یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ لوگ مخالفت کا شکار ہیں اس لیے یہ سب کرتے ہیں، یا ضد کا شکار ہے. شقاق کا کیا معنی ہے؟ مخالفت، عداوت، ضد، عناد. یعنی جو لوگ حق کے معاملے میں صحیح بات نہیں بیان کرتے، وہ اصل میں ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں، ضد کی وجہ سے اعتراف نہیں کر رہے. اور جب ضد کے ساتھ بعید لگ گیا تو کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ضد میں اتنے پکے ہو گئے اور اتنے آگے نکل گئے کہ اب ان کا واپس آنا ہی مشکل ہے. اب ان کو جتنی بھی حق بات بتا دو وہ نہیں مانیں گے. ذالکہ یہ عذاب اس لیے ہے، یہ سخت سزا اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کس لیے آئی ہے بتائیے؟ حق کو باطل میں فرق کرتی ہے نا. کتاب حق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، درست طریقہ کیا ہے. یہاں عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو عذاب اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب اس لیے اتاری تھی کہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے، اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، بند کر کے رکھ دیا. تو جو کتاب کے اتارے جانے کا مطلوب تھا، مقصود تھا،
وجہ تھی وہ تو پوری نہ ہوئی. یعنی مثلاً ہمیں کتاب کا علم مل رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ہوگا اتنا، یہ مجھے پتہ چل جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں ہوا کرتی. اسی لیے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں نا، ہم خود پڑھیں گے، ہم ضرور اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے، کیونکہ ان کے اندر ڈے ون سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح تھی کہ اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے، سب انسانیت کا ورثہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اللہ نے تو اصل حق بیان کیا تھا لیکن لوگوں نے تعویلیں کر کے اس میں اختلاف کر لیا، اور پھر اتنا آگے بڑھ گئے اختلاف مخالفت میں کہ واپس آنے کے بھی کوئی چانسز نہیں. یعنی باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور جہاں اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہر گروہ اپنی مرضی کی آیتیں اور اپنے مرضی کے احکام نکال کے بیان کرتا رہتا ہے، اور پورا دین سامنے نہیں لایا جاتا لوگوں کے. آج بھی آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں یا جتنے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک کی مسجد میں جائیں تو وہ کیا بیان کریں گے؟ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اسی پر بیسڈ چیزیں لالا کے سامنے رکھیں گے اور باقی سچ پا دیں گے. دوسرا کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کی چیزیں بیان کرے گا، باقی نہیں ذکر کرے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو تو انسان لے لے جو اس کی مرضی کا ہے اور بعض چھوڑ دے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور لوگوں کو کہے دیکھو میں تو قرآن پہ چلتا ہوں اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اصل ضرورت کس چیز کی تھی کہ حق پورے کا پورا بیان کیا جائے جو الکتاب کے اندر ہے. لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ محض ضد کا شکار ہیں، عداوت کا شکار ہیں، مخالفت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان کو اب نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ ماننے کو تیار ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو جائے کہ کوئی شخص ضد میں آ جائے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف جو آیت آتی ہے اس میں کوئی تعویل کر لیتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے.